جو ہے نا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا ڈیوینٹی شیپس آور اینڈس، یہ اللہ کی طرف سے تکوینی امور ہے. اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کو کہاں بھیجنا ہے آدمی کو کچھ بس میں نہیں. میری خواہش جو تھی زندگی بھر کی وہ یہ تھی میں کسی یونیورسٹی کا پروفیسر لگوں. پڑھانے کا مجھے بڑا شوق. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سمجھ کر ہی بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. ذائقے دار. پاکستان جو ہے جو کچھ جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو جنت بنایا ہے. پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. کون سا موسم نہیں ہے، کون سا پھل نہیں ہے، کون سے ہیرے جواہرات نہیں ہیں. یہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے صبح کو لکھ لو، ماں باپ کے قدم چومو، شام کے آ کے قدم چومو، ان کی حکومت دولی نہ کرو. اگر تمہیں کبھی رزق میں یا عزت میں کمی آئی تو میرا گریبان اس جہان میں بھی پکڑ لینا، اگلے میں بھی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں ورلڈ سروس کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان مصباح شمیم حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ملک کی انتہائی معزز شخصیت، چند بڑے ناموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی جانی پہچانی نہایت ہی قابل احترام شخصیت محترم جناب جسٹس غازی نذیر احمد صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہماری خصوصی دعوت پر انہوں نے وقت نکالا اور ہم ان کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی صاحب کیا کہیں گے سر، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا اتنا بڑا نام ہے ایز اے ریلیجیس اسکالر، رائٹر، سوشل ایکٹیوسٹ، اور بے شمار آپ کی اتنی بھرپور شخصیت ہے. تو آغاز کرتے ہیں آپ کا کہ وکالت کا جو پیشہ تھا اس کے حوالے سے آپ اپنا کچھ بتائیے کہ کیا پاکستان میں. الحمدللہ جی، میرا نظریہ اور میرا عقیدہ اور یقین ہے کہ وہ جو ہے نا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا ڈیوینٹی شیپس آور اینڈس، یہ اللہ کی طرف سے تکوینی امور ہے. اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کو کہاں بھیجنا ہے آدمی کو کچھ بس میں نہیں. میری خواہش جو تھی زندگی بھر کی وہ یہ تھی میں کسی یونیورسٹی کا پروفیسر لگوں. پڑھانے کا مجھے بڑا شوق. ماشاءاللہ. تو مجھے نہیں پتا، میں نے پہلے سی ایس ایس کا ایگزام دیا، وہ پاس کیا، میں نے سروس نہیں جوائن کی. پھر میں نے اس کے بعد جو تھا پھر میں ایک عرصہ وکالت کی، پھر میں گورنمنٹ سروس میں چلا گیا، پھر میں سرکاری افسر رہا، لاء کی فیلڈ میں ہی پروسیکیوٹر رہا، پھر میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہائی کورٹ میں رہا. پاکستان کی پہلی کورٹ جو تھی اوفینسز ان بینکس کی، اس کا میں چیف لاء آفسر رہا کئی سال تک. اور اس کے بعد پھر میں اے جی پنجاب رہا بڑے سال، تو 14 سال تو نوکری کی، پھر وکالت میں آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا اس کی ذات کو کہ جب میں آیا اور آ کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کیس بڑے اہم، اور پاکستان میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے میں نے بڑے بڑے اہم کیس کیے ہیں. میں عمدن نام نہیں بتا رہا ہوں لوگوں جی کے بالکل جن کے میں نے کیس کیے، اور سارے ہی کیس آج تک میں کوئی کیس لوز نہیں کیا. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا مجھ پہ خاص کرم رہا کہ جو کیس بھی میں نے بڑے بڑے کیے پاکستان میں وہ سارے ہی اللہ نے مجھے اس پہ کامیابیاں دی. میں سمجھتا اللہ کا کرم ہے. جن کے میں نے کیس کیے وہ بعد میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ان میں سے لوگ ہوئے، لاء منسٹر بھی ہوئے. پھر جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا میرے انڈر وہ پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان بھی بنے اور رہے، اور وہاں تک بھی لوگ گئے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے، بندے کو نہیں پتہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ٹارگٹ اپنا مقرر کروں گا، اس کو اچیو کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں. مجھے نہیں پتہ کون سی قوت تھی جو مجھے کس کس شعبے میں لے آتی تھی. اب یہ میں میڈیا میں آ گیا اور یہاں پہ آ کے میں نے کئی چینلز پہ جو ہے اللہ کے شکر ہے بڑے کامیابی سے پروگرام کیے. تو بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتی ہوں اس سے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے. اور شاید یہی جو آپ اپنے کیسز کی بتا رہی ہیں کہ اس میں کامیابی حاصل کی، تو شاید اسی وجہ سے آپ کا دین کی طرف سفر شروع ہوا. الحمدللہ ایسا ہی. کیا کہیں گے آپ کو دین کے سفر میں کیسے پھر آپ نے چیلنجز کا سامنا کیا؟ دین کے سفر میں چیلنجز تو میں نے بہت دیکھے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی بڑے بڑے چیلنجز. اور میں سمجھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور جرأت ایسی دی کہ ماضی کی حکومتیں بھی اور بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی میرے خلاف رہے، لیکن اللہ نے مجھے میری ہمیشہ حفاظت کی. میں جس بات کو صحیح سمجھ لیتا ہوں سوچ سمجھ کے، اس پہ جب ایک دفعہ سٹینڈ لے لیتا ہوں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آتی.
پھر میں کھڑا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سمجھ کر ہی بنا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. تو وہ پھر میں جب ڈٹ جاتا ہوں تو پھر ڈٹ جاتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا میرے والد کی جو دعائیں تھیں نا جی، میں بنیادی طور پہ ایک بہت روحانی خاندان کا فرد ہوں. میرے 7 پشتوں سے حفاظ کی اولاد ہوں. ہماری 7 پشتیں قرآن پاک کی حافظ ہیں. میں بھی کوشش کی تھی لیکن پھر میں درمیان میں جب حفظ کر رہا تھا بیمار ہو گیا. تو میرے والد صاحب کی، میں اکیلا اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا اور 2 بہنیں تھیں. تو میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ ہائی کورٹ کا جج بنے یا کوئی اور بڑا افسر بنے، نہیں. وہ کہتے تھے میرا بیٹا جو ہے نا یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہو. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے فضل سے میری لائبریری میں 50,000 کتابیں ہیں تقریباً. میری لائبریری ون آف دی بگیسٹ لائبریری انڈیویجولس میں، یعنی بڑی لائبریریاں تو ظاہر ہے ملک کی، لیکن انڈیویجولس میں آپ دیکھ لیں کہ میری لائبریری 4 سے 5 کمروں میں مشتمل ہے. اور میرا جو بیڈ روم ہے وہ بھی ایک پوری لائبریری ہے. میری بیگم سے لوگ آ کے مذاق کرتے تھے کہ یہ مرحومہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. ہماری 46 ایئرس میرج رہی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ سوتے کیسے ہیں، ان کا بیڈ بھی بھرا ہوا ہے کتابوں سے. اب بھی میں کروٹ بڑی مشکل سے لیتا ہوں. میرا شوق صرف کتابیں ہیں، علم دوست انسان، یا چائے یا کتابیں. چائے میں ہر گھنٹے، ہمارے جو ملازم ہیں وہ کہتے ہیں اگر اندر سے صاحب کی آواز آئی ہے اس کا مطلب ہے چائے لے جاؤ پہلے ہی. بالکل صحیح ہے. تو دوسرا کتابیں دنیا بھر میں، مثلا پچھلے ہفتے کی آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو تھی امام حسین علیہ السلام کی بہن، ان پہ ایک امریکن نے 2 کتابیں لکھی ہیں بڑی زبردست. اچھا. مجھے 15 دن بستر پہ نیند نہیں آتی تھی اس پریشانی سے کہ کتنی جلدی وہ آئیں. وہ میں نے 3 دن پہلے منگوائیں تو پھر میری تسلی ہوئی. اچھا. اور ان کو پڑھا پھر. بالکل. تو آپ خود بھی، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری الحمدللہ تصانیف ہیں. تو کیا بس دین کے ٹاپک پہ لکھتے ہیں یا کوئی؟ نہیں، میں سیاست پہ بہت زیادہ لکھتا رہا ہوں. نظریہ پاکستان پہ لکھتا رہا ہوں. پاکستان کے حوالے سے یہاں جو پاکستان کے مسائل ہیں ان پہ، اور حکومتوں پہ بھی، جن لوگوں نے نیشنل ایشوز پہ اور پاکستان کے جتنے لٹیرے تھے ان کے خلاف میں نے بڑی جرت سے لکھا ہے. اور اب بھی لکھتا ہوں اور بولتا بھی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے روز کبھی پرواہ نہیں کی. یہاں آپ کے جو 2 جملے بہت زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہیں، ان کا میں ذکر ضرور کروں گی کہ غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری صرف خاتم النبیین کے لیے. اور دوسرا، آپ جب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہاں سے آپ کے مائنڈ میں کریٹو ہوا اور کیسے اس کا آغاز ہوا؟ بے شمار آپ حیران ہوں گے کہ میڈیا میں، دینی معاملات میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذہن رسا دیا ہوا ہے. جو ٹرمینالوجیز میں نے بنائی وہ لوگوں نے اڈاپٹ کی، بڑے بڑے لوگوں نے. مطلب وہ نام نہیں میرا لیتے لیکن وہ الٹیمیٹلی، بلکہ یہاں تک تھا کہ میں کبھی ٹوٹا پھوٹا شاعر بھی ہوں. تو میں نے کئی نعتیں لکھی تو لوگوں نے وہ چوری کر لی اور اپنے نام سے چھاپ لی. پھر مجھے میڈیا میں آ کے کہنا پڑا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ. مثلاً ایک آپ کو سناتا ہوں مشہور بات. میں ایک رمضان میں آخری عشرہ میں مدینہ منورہ میں تھا. تو وہاں ایک دم انہوں نے کہا جی کہ فلاں صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ بیٹھتا تھا قدمین پاک جہاں رسول اللہ کے روضہ انور پہ آپ کے قدم بالکل وہیں بیٹھتا تھا بس. اور کہیں نہیں جاتا، وہیں بیٹھتا. اور پھر لمبا بیٹھتا ہوں 8 بس جگہ مل گئی تو پھر وہاں اللہ مجھے جگہ بھی دے. بالکل. تو انہوں نے کہا جی آج آپ نہیں جا سکتے. یہ کوئی 23واں روزہ تھا یا 25واں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اندر نہیں جا رہا. تو ربن لگا ہوا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے، باب جبریل سے. تو تھوڑے دل پہ بوجھ آیا تو میں وہیں بیٹھ گیا دروازے کے اوپر باب جبریل. اور فوراً خیال آیا کہ یہ کیا میں نے سوچا ہے. مدینہ منورہ کا تو ذرہ جو ہے وہ ہمارے لیے عرش کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ میں نے کیا کیا. تو میں وہاں بیٹھا اور یکدم خیال آیا کہ یہ بادشاہ آتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں. تو میں نے ارتجالاً کہا کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. یہ کہہ کے میں جب اپنے ہوٹل پہنچا مغرب کے بعد تو اپنی حالیہ سے میں نے کہا کہ پروفیسر تھی وہ سینئر، پروفیسر سعیدہ نذیر ان کا نام تھا. میں اس کو کہتا تھا کہ پروفیسر، میں کیا پروفیسر، ایک شعر بڑا زبردست ہوا ہے، یہ ہوا ہے. کہتی جلدی لکھو پھر تم بھول جاؤ گے، ساری رات جاگتے رہو گے پھر فلاں. تو وہی شعر میرا جو تھا وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. مجھے پروفیسر اعظم نوری، ہمارے ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور ہوا ہے،
کہنے لگے حضرت صاحب وہ تو فلانے مولوی نے اپنے نام سے لکھا ہے کہ میں نے شعر لکھا ہے. اچھا اس طرح بالکل یہ آپ کی بات سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ آپ کے پروگرام کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے اب آپ مارننگ میں جب بھی ٹی وی چینلز آن کرتے ہیں ہر چینل پہ ایسا ہی دینی پروگرام 7 بجے لگتا ہے. بالکل ایسی بات. آپ ہی کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں, آپ ہی کے انداز تخاطب کو فالو کرتے ہیں, آپ ہی کی طرح وہ گیسٹ بلاتے ہیں, وہی ٹاپک رکھتے ہیں. لیکن سب سے پاپولر اللہ کا شکر ہے میرا آپ کا پروگرام پروگرام ہے جی. جو ویوز میرے ہوتے ہیں جی. وہ سب کے ملا کے بھی نہیں ہوتے. آپ کی شخصیت میں وہ سنسیئرٹی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا جو ایک کانسیپٹ آپ نے دیا وہ سب کے دلوں میں نہیں ہے. مصباح آپ میری بہن چھوٹی, میں آپ کو بات بتاؤں, میں یہ کسی مانیٹری گین کے لیے نہیں یہ کام کر رہا جی. میرے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی جتنا مجھے یہاں سے ملتا ہے روزینہ وہ نہیں پورا ہو سکتا. یعنی میرے گھر کا کوئی ایک بل سوئی گیس کا ہو یا بجلی کا وہ بھی نہیں ادا ہو سکتا. اور اللہ نے مجھے بہت بڑا اللہ کا شکر ہے گھر باعزت دیا ہوا ہے. تو میرے بیٹے اگر نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں تو فاقوں پہ چلا جاؤں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اگر کیس کرے تو آپ تو خود ایک بڑے وکیل کی بیگم ہیں تو وہ کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے. جی بالکل. تو میں نے سب کچھ وکالت سے ہی بنایا تھا نا پہلے. جی جی. تو میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. بالکل. ورنہ میں کسی کو بتاؤں نا کہ میں اتنے پیسوں پہ کر رہا ہوں تو لوگوں کو صدمہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑیں آپ فوری طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میں عبادت, جب مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پروگرام کے بعد ہم نے تہجد شروع کر دی ہے. بالکل ایسا آپ کے پروگرام کو سن کے ہم نے یہ غریبوں کی مدد شروع کر دی. دس از مائی گیم. سر آج آپ کو میں یہ بات بہت میرا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پروگراموں کو ہی سن کے میرا جو انٹرسٹ ہے دین کی طرف میرا آیا. میں ایسی نہیں تھی بالکل, نہ میں نے کبھی پردہ کیا تھا, نہ میں بالکل عام جیسے فیشنیبل لوگ ہوتے ہیں اسی طرح تھے. لیکن آپ کے پروگرامز میں سنا کرتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں دین کو پڑھوں. اور پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا, پھر میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے سے تفسیر سے. اور میں اس کا وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دل بدلے, کتنے لوگوں کی زندگی بدلی. آپ پروفیسر سلمہ خان آپ کی جو جی جی نعت خان تھی. جی نعت خان تھی. میں نے اس کو علم کی طرف لگایا. ایسا ہی ہے. ٹاکس کرتی ہے ٹی وی کے. بالکل ایسا ہی ہے. نورید فاطمہ کو آپ جانتے ہیں. جی جی بالکل پروفیسر. وہ پاکستان کی نمبر 1 ٹاکر ہے جی, اور ریلیجس اسکالر اور بہت ریسرچ شاگرد ہے. بالکل. تو اس طرح جو لوگ اور بھی آئے ہیں ریلیجس پروگراموں میں, آپ ان میں سے دیکھیں گے کہ 70% میرے شاگرد ہوں گے جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے. یہ آپ کی سنسیئرٹی ہے. ہاں جی الحمدللہ جی, یہ خدمت ہے اس معاشرے کی. ہم یہی دیکھیں جب کوئی پاکستان کو گالی دیتا ہے نا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. یہ وہ دھرتی ہے جس میں ابھی میرا ایک جگہ کھانا تھا لنچ کا, تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کے ایک ایریے کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ دنیا کا بہترین پھل ہمارے وہاں ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں انگور کھلائے, ابھی انہوں نے سیب کھلائے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے لذیذ تھے. کتنا ذائقہ دار. پاکستان جو ہے جو کچھ جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو جنت بنایا. پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. کون سا موسم نہیں ہے, کون سا پھل نہیں ہے, کون سے ہیرے جواہرات نہیں ہیں. لیکن بدنصیبی ہے یہاں کوئی ایک عمر بن عبدالعزیز کا جسے غلام آ گیا. بالکل ایسے جنت ہے, اس کے مزدوروں کے پاس بھی کار ہوگی. آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آئے گا. پیدا کرنے والے ہم, گندم پیدا کرنے والے ہم باہر سے بھیک مانگ رہے ہیں. جی سر چلیں ابھی تھوڑی سی بات ہو جائے آپ کی فیملی کے حوالے سے. پروفیشنل تو بہت ساری, آپ کی اتنی بھرپور شخصیت ہے کہ ایک پروگرام میں تو آپ کی وہ کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتی. کیا آپ کی فیملی کے حوالے سے کچھ بتائیں. فیملی کے حوالے سے ایک تو میں نے بتایا کہ ہماری فیملی بزرگان دین کی فیملی ہے. جی. میرے بیٹے بہت قابل ہیں, بہت تابعدار ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میرا بڑا بیٹا بیرسٹر ہے انس غازی, ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری جنرل رہا. پاکستان کی تاریخ میں اتنے ووٹ نہیں کسی نے لیے جتنے میرے بیٹے نے لیے. لیکن دوسرا میرا بیٹا اسامہ غازی ہے جو بول کا اینکر ہے, پہلے وہ دنیا پہ رہا, جیو پہ رہا, بڑے ٹی وی سے سما پہ بھی رہا. اور تیسرا میرا بیٹا جو ہے وہ آج کل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے, بیرسٹر سعد غازی. میرے تینوں بیٹے وہ گھر سے نکلتے ہوئے میرے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں اور آتے ہوئے بھی پہلے میرے پاؤں کو چومتے ہیں آج کے دور میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کی والدہ زندہ تھی, پچھلے سال میری بیگم کا 30 اکتوبر کو انتقال ہوا, وہ پہلے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے
یہی کام کر کے پھر آتے تھے. بعض کو آتا ہے میں سویا ہوا ہوں بالفرض بہت گہری نیند میں ہوں تو آپ کے پاؤں کو کوئی ٹچ کرے تو آدمی ایسے ہوتا کھل جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ یار تم نے کیا کر دیا فلان یہ وہ, اور نہ کرو باہر سے آئی ہیں پتہ نہیں جرمز ہوں گے فلاں ہوں گے, تو وہ میرے بیٹے باز نہیں آتے. الحمدللہ سب سے بڑی مجھے جو سیٹسفیکشن ہے, میرے تینوں بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تینوں بہویں رہتی ہیں, ان کے آگے بچے ہیں میرے وہاں رہتے ہیں. تو میرے کمرے کو میرے پوتے پوتیاں کہتے ہیں کہ دادا کی دکان, کیونکہ میں نے دنیا بھر کی چاکلیٹ بسکٹ مٹھائیاں پھل اپنے کمرے میں رکھے ہوتے ہیں. تو وہ سر مجھے تھوڑی سی بتائیے کہ آج کے دور میں جو جس طرح آپ اپنے بچوں کا بتا رہے ہیں, کیا پھر ہماری تربیت میں کہیں کمی ہے یا کوئی دعاؤں کی کمی ہے کہ آج کل کے والدین جو شکایات کرتے ہیں اپنے بچوں کی, خاص طور پہ ینگسٹرز کی, چلیے چھوٹے بچوں کو تو ڈرا دھمکا کے اوبیڈینٹ بنا لیتے ہیں, لیکن جیسے آپ کے بچوں پروفیشنلز ہیں اور ماشاءاللہ میرڈ بھی ہیں, تو کیا کوئی ایسی تربیت کے اصول ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں مصباح بی بی کے لوگ کانوں سے نہیں بنتے, لوگ آنکھوں سے بنتے, بچے بھی آنکھوں سے بنتے ہیں. بے شک. اگر میں نے اپنے ماں باپ کے قدم چومے ہیں اور میں نے ماں باپ کی خدمت, تو وہ ان کی ہو ہی نہیں سکتی. میرے بچوں میں سے میں بہت مصروف آدمی تھا, لیکن میرے بیٹے اسامہ غازی نے جتنی میرے والدین کی خدمت کی ہے وہ تاریخوں میں تو پڑھی جا سکتی ہے. پاکستان میں اس کی کوئی دوسری مثال میں نہیں سمجھتا, نہ میں نے آج تک دیکھی ہے. کس طرح وہ اپنے دادا کو اٹھا, میرے والد صاحب کی 117 سال عمر ہوئی, میری والدہ کی 100 برس کی عمر ہوئی. اور اچھا, آپ نے سوری فار انٹرپشن, آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی والدہ بلائنڈ تھیں, لیکن وہ آخری 25 سال بلائنڈ تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جو یادداشت آخر تک, آپ حیران ہوں گے, ہمارے بچے کہتے تھے کہ ہماری ڈائری جو ہے دادی ہے, اماں جی مجھے فلانا کام ہے, آپ نے مجھے فلانے دن یاد کرانا ہے, کل فلانا کام ہے آپ نے, تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے. اس وقت وہ اپنا آواز دینا شروع کر دیتی, نوکر بلاؤ اس کو, کہو فلانا کام ہے اس نے فلاں جگہ جانا ہے. اتنی یادداشت کی یادداشت. میرے والد گرامی آخر تک قرآن حکیم جو ہے وہ حافظ بھی تھے قرآن کے, لیکن وہ دیکھ کے پڑھتے تھے, ان کی نظر بالکل ٹھیک تھی. آخری سال جو ان کی کمزور ہوئے, ان کا جو تھا باڈی کے لیے, ورنہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد گرامی 100 میل پیدل چلتے تھے. ہمارا گھر لاہور میں, ہمارا گاؤں جہاں ان کا مزار ہے یہ تحصیل کھاریاں لونگو شریف ایک گاؤں ہے, تو میرے والد کبھی ان کا موڈ ہوتا تھا تو لاہور سے پیدل ہی آ جاتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات, ایسی ان کی صحت تھی. اور میں نے اپنے والد سے ایک دن پوچھا ویسے ہی کہ آپ بتائیں آپ نے تہجد کتنے برس پڑھی ہے, تو کہہ لیں نہیں یار نہ پوچھ, پنجابی مجھے کہا, میں کہا نہیں آپ بتائیں, کہہ لیں کہ 96 سال میں ایک ناغا نہیں ہے, 96 ایئرز میں ایک ناغا نہیں. جس دن جوان بھائی فوت ہوئے اس دن بھی پڑھی شادی, جس دن میرے بیٹے اسامہ تہجد گزار ہے, جس دن اس کی شادی تھی اس نے تہجد اسی وقت پڑھی, اور صبح کی نماز بھی جا کے مسجد میں باجماعت پڑھی. تو پھر بس وہی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ شخصیات جو ہیں وہ کانوں سے نہیں بنتی, آنکھوں سے بنتی ہیں. جو کچھ آپ کرتے ہیں ہاں جی بالکل وہ اثر. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلنی, بالکل محبت سے, اور اپنا عمل ان کو کوڈ آف کنڈکٹ اپنا ایسا رکھیں, اپنا آپ جس طرح کا عمل اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے جو وہ دیکھیں گے وہ آپ کو فالو کریں. مجھے نہیں یاد کہ میرے بیٹوں نے کبھی کوئی, مثلا میں نے یہاں آنا تھا, میرے پاس کوئی گاڑی نہیں, میرے پاس کہا بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, میں موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا, تو میں ماشاءاللہ لینڈ کروزر پہ آیا ہوں. تو میرا بیٹا جو ہے, میں نے اسے کہا میں چھوٹی گاڑی لے جاؤں, ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کیسے چھوٹی گاڑی لے جائیں, مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے جا کے پہلے پیٹرول ڈلوا کے لانا, میں سفر میں جانا ہو یہ کرنا, تو ہمارے باپ کو کوئی دقت تکلیف نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے. میں نے ارب پتی لوگ دیکھے ہیں جو پریشان ہیں, روتے ہیں آ کے کہ جی ہماری اولاد ہمیں اسلام نہیں کرتی. ایسا ہی ہے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا ہوا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ جائیں نا فاؤنٹین ہاؤس, آپ نے دیکھا ہوگا, جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اتنا آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے دیکھ کے. مسلم سوسائٹی میں تصور ہی نہیں تھا اولڈ ہاؤس کا, یہ تو جنت ہے. بالکل ماں باپ آپ کی جنت بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بھی ہے. تو ماں باپ کی خدمت کر کے, میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں لیکچر دینے, میں یہ مذہبی جلسوں میں نہیں جاتا, پہلے جاتا تھا, میں اوائڈ کرتا ہوں, لیکن یونیورسٹی کالجز میں مجھے کوئی, جب یہ میں پیچھے نمن میں آپ کو یاد ہے چند ماہ پہلے لیکچر دے کے آتا, اور پھر ان کی دعوت نامہ آیا ہوا ہے, اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں, جی سی یونیورسٹی لاہور کی جتنی یونیورسٹیاں جاتا ہوں, تو میں طلباء سے کہتا ہوں کہ میرے پاس $1 ملین کا نسخہ ہے, جس کو چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے, وہ ساری ہاتھ کھڑا کر دیتے. ڈالروں کے پیچھے تو پتہ ہے آپ کو ہمارا معاشرہ جو, تو میں انہیں کہتا ہوں یہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے صبح کو لکھ لو,
ماں باپ کے قدم چومو, شام کے آ کے قدم چومو, ان کی حکومت دولی نہ کرو. اگر تمہیں کبھی رزق میں یا عزت میں کمی آئی تو میرا گریبان اس جہان میں بھی پکڑ لینا, اگلے میں بھی. ماں باپ کی جو آدمی خدمت کرتا ہے, ہو نہیں سکتا کہ وہ زندگی میں ناکام ہو. بے شک, جی بے شک. سر میں بس اتنا آپ کے ساتھ تو گفتگو کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن چونکہ محدود وقت ہے تو بس میں وائنڈ اپ کروں گی. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور ساتھ ہی آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے, لوگوں کو, جیسے آپ نے پیرنٹس کو میسیج دیا کہ غصے سے, ڈکٹیٹرشپ سے نہیں اولاد کی تربیت کرنی, تو نوجوان نسل کو کیا آپ میسیج دیں گے کہ آج کل کی جو اتنا کمپٹیشن کا دور ہے, اس میں ان چیلنجز کو کیسے وہ فیس کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کی طرف دھیان دیں. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. یہ سکون, یہ اطمینان اللہ کی طرف لوٹنے سے دنیاوی کامیابی بھی ہوگی, آخرت کی کامیابی ہوگی. اللہ رسول کے بعد اپنے ماں باپ کی عزت کریں, تکریم کریں, ان کی خدمت کریں. ناکام ہوں تو میرا گریبان حاضر ہے, میں آ جاؤں گا اسلام آباد, پکڑ لیں مجھے. بہت شکریہ, بے حد ممنون ہے. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کی ورلڈ سروس کے پلیٹ فارم سے ہماری پوری ٹیم, ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر, ہماری پروڈیوسر صاحبان, اور پروڈیوسر صبا اختر, پروڈیوسر آصف اقبال, اور میں آپ کی میزبان جو ہوں, بہت زیادہ شکر گزار ہیں, بہت ممنون ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے, کیونکہ ٹیم بڑی زبردست ہے. جی ماشاء اللہ, بڑا متاثر ہوں آپ ماشاء کی ٹیم اللہ, دیکھ کے. بہت کوآرڈینیشن ہے, ایک سے ایک بڑھ کے ایکسیلنٹ جی ہے. بالکل, دیکھو دیکھتا ہوں, اس کی گفتگو سنتا ہوں ماشاء اللہ, تو مجھے بڑی راحت ہو رہی ہے, سچی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی ضرور بلوائیں گے, اور آپ سے مزید جو ہے سیر حاصل گفتگو آج بھی رہی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی رہے گی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.